السلام علیکم ناظرین۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے اور ماحول خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شکیلہ اور عمران کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شکیلہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا۔ شکیلہ کبھی دائیں طرف سرک رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ ہر چہرہ اجنبی تھا، ہر ایک نیا لگ رہا تھا۔ عمران اس کے پاس بیٹھا تھا اور محلے والے دلہن کو دیکھنے آئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور شکیلہ تھک چکی تھی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا مگر وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ آخرکار جب سارے مہمان چلے گئے اور دروازہ بند ہوا تو عمران شکیلہ کے قریب آیا اور کہا، آپ ایسا کریں، کپڑے بدل لیں، آپ یقیناً تھک گئی ہوں گی۔ شکیلہ نے کپڑے بدلے مگر بھوک اور تھکن نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ اس کی امیدیں کچھ اور تھی لیکن عمران کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ محبت بھری باتوں کے بجائے عمران نے ایک سخت لہجے میں کہا، مجھے فضول ڈرامہ پسند نہیں، میری بات دھیان سے سنو، میں بار بار یہ نہیں کہوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہاری ذمہ داری ہے، کھانا بنانا، صفائی کرنا، سب کچھ، سمجھ گئی؟ شکیلہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا لیکن اس کے دل میں یہ سوچ چل رہی تھی کہ شاید پہلی رات کوئی محبت بھری باتیں ہوں گی یا کوئی تحفہ ملے گا، مگر یہاں تو صرف ذمہ داریوں کا ذکر تھا، محبت کا نہیں۔ شادی کے دن گزر گئے اور اب شکیلہ کے ہاتھ میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا گیا تھا۔ شکیلہ کی جٹھانی تو رشتہ دار تھی لیکن شکیلہ غیر خاندان میں بیاہ کر آئی تھی۔ صبح سے شام تک وہ کھانا بناتی، صفائی کرتی، کپڑے اور برتن دھوتی اور تھکن سے چور ہو جاتی، مگر رات کو شوہر کے نخرے بھی اٹھانے ہوتے تھے۔ عمران کا رویہ بہت ہی روکھا تھا، وہ اکثر شکیلہ سے بے رخی سے بات کرتا تھا۔ ایک رات کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی، شکیلہ عمران کے پاس بیٹھ گئی۔ شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے اور شکیلہ نے ہمت کر کے کہا، عمران، شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے۔ عمران نے حیرت سے شکیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھمانے؟ تمہارا مطلب کہاں جانا ہے؟ اس کا لہجہ اتنا روکھا تھا کہ شکیلہ سہم گئی۔ شکیلہ نے دھیرے سے کہا، آپ مجھ سے اتنی سختی سے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عمران نے ٹی وی دیکھتے ہوئے بے دلی سے جواب دیا، شکیلہ، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں، دماغ خراب نہ کرو۔ شکیلہ خاموشی سے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات تھے مگر وہ ان کا جواب نہ پا سکی۔ اچھا چلے آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، شکیلہ نے کہا۔ عمران بستر پر لیٹ گیا اور شکیلہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد عمران نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ شکیلہ نے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے اور سوچنے لگی، دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی، عمران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے صرف محبت اور آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ شکیلہ کے دل میں یہ درد اس لیے تھا کیونکہ اس کی ماں نہیں تھی، میں سوتیلی ماں کے ہاتھوں پلی بڑی تھی، اور سوتیلی ماں کا رویہ کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکیلہ نے بچپن سے ہی بہت سی مشکلات سہی تھی۔ ایک اور دکھ یہ بھی تھا کہ جب شکیلہ کی شادی ہوئی وہ صرف 20 سال کی تھی اور عمران 36 سال کا، جیسے شکیلہ کو جلدی سے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ہمسفر سے صرف احساس کی بھیک مانگ رہی تھی مگر اسے وہ محبت اور توجہ نہ مل سکی جس کی وہ حقدار تھی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی وہ جاگ جایا کرتی تھی۔ گھر کے سبھی لوگوں کے لیے ناشتہ بنانا اس کا فرض تھا لیکن وہ کبھی اپنا درد کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، وہ اپنے گھر کو بسانا چاہتی تھی اور عمران کا ساتھ اسے چاہیے تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شکیلہ تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو پاتی یا وقت پر جھاڑو نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سنانے لگتی۔ شکیلہ اپنے لبوں کو سی لیتی اور ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، عمران، آپ مجھے ہر مہینے 5000 روپے دے دیا کرے نا۔ عمران نے اسے زہریلی نگاہوں سے دیکھا، خیر تو ہے، 5000 روپے کیوں چاہیے تمہیں؟ شکیلہ نے نرمی سے جواب دیا، عمران، میں ایک عورت ہوں، میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ مگر عمران کو نہ جانے کیوں شکیلہ سے ایک عجیب سی چڑ تھی۔ اس نے غصے میں کہا، شکیلہ، دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہیں الگ سے دے سکوں، جو چاہیے امی سے کہہ دیا کرو، وہ لا دیا کریں گی، الگ خرچہ کیوں چاہیے تمہیں؟ شکیلہ خاموشی سے عمران کے قریب بیٹھ گئی اور بولی، عمران، آپ کچھ نہ دیں مجھے، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے باتیں کر لیا کریں، مجھے محبت سے پکارا کریں، خدا کی قسم میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، پرانے دکھ، سبھی کچھ بس آپ محبت سے میرا نام لے لیا کریں۔ عمران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار ہی سے تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ شکیلہ
محبت سے بولی، نہیں عمران، آپ پیار سے بات نہیں کرتے، آپ تو بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھے میری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا تھا۔ عمران اس کی باتوں سے بیزار ہوتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے۔ شکیلہ اور عمران نے نیا گھر بنانا تھا کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ تھے۔ عمران نے کہا، شکیلہ آج رات اینٹ آ گئی ہوں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹ گھر میں پھینکنی ہے۔ شکیلہ نے دن بھر گھر کے سارے کام کیے تھے اور رات کو اینٹ اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور کام ختم ہوا۔ شکیلہ کا جسم درد اور تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ عمران بستر پر لیٹ گیا۔ شکیلہ پاس گئی اور بولی، عمران پلیز میرا سر دبا دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ عمران نے کروٹ بدلی اور بیزاری سے کہا، یار جاؤ کوئی ٹیبلٹ کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جائے گا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی لیکن نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، دل میں بے پناہ درد تھا اور موٹے ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران پاس سویا ہوا تھا لیکن شکیلہ درد کی شدت میں نہ سو سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی اور اسی وقت اسے نیند آ گئی۔ ابھی وہ سوئی ہی تھی کہ ساس کی گالیوں کی آواز آئی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ عمران بھی غصے میں آ گیا۔ شکیلہ بیدار ہوئی تو عمران نے بے رحم ہو کر کہا، شکیلہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ امی خود ناشتہ بنا رہی ہے اور تمہارے آنکھ تک نہیں کھلی۔ شکیلہ کیا کہتی کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ عمران کو اس کے درد کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور سارا کام نپٹایا۔ حالانکہ اس کی حالت کافی خراب تھی مگر اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شادی کو 3 سال ایسے ہی گزر گئے اور ان 3 سالوں میں شکیلہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکی، اولاد بھی نہیں ہوئی۔ عمران کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی صبح نہیں تھی جب شکیلہ نے سکون کی سانس لی ہو۔ جب نیا گھر بنانا شروع کیا گیا تو شکیلہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ وہ دن بھر سبھی کے لیے کھانا بناتی اور کبھی اینٹ اٹھا کر دیتی اور کبھی مٹی۔ 4 مہینے مسلسل اس نے مزدوری کی اور آخرکار گھر تیار ہو گیا۔ مگر ان 4 مہینوں میں اور ان 3 سالوں میں عمران کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی شکیلہ اس سے دور تھی۔ دل کی دوری اور جذبات کی کمی نے اس کے درد کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ عمران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری کے ساتھ رات کی دوریاں بھی بڑھنے لگی۔ شکیلہ کو اولاد ہونے کے تانے سننے پڑتے اور ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ عمران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے بھی چلنے لگے۔ اسی دوران کہیں اس سے چھپ کر عمران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ شکیلہ سب کے چہروں پر نظر ڈال رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ وہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی اور یہ بات اسے خوف زدہ کر رہی تھی کہ کہیں عمران اسے دور نہ کر دے۔ ایک دن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے شکیلہ کو بتایا، آنٹی ماما کہہ رہی تھی کہ عمران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ شکیلہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے لیکن وہ خاموش رہی۔ عمران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ شکیلہ پاس گئی اور کہنے لگی، آپ آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ شکیلہ عمران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، عمران آپ خوش رہیں، میں ہمیشہ نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے شکیلہ اپنے دل کی باتیں چھپاتے ہوئے خود کو سمجھا رہی تھی کہ عمران اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن پھر وہ بھی دن آ گیا جب لڑکی والے عمران کے گھر آ گئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا، منحوس۔ شکیلہ یہ بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، اپنے درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور بے پناہ گلے شکوے نہ کرنا۔ جب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے عمران کی شادی تھی جو کبھی بھی اسے دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ عمران کا رشتہ طے ہوا اور کچھ ہی دنوں میں دوسری بیوی لے آیا۔ جس کمرے میں وہ عمران کے ساتھ رہتی تھی آج اسی کمرے میں عمران کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ شکیلہ کو الگ ایک کمرہ دے دیا گیا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی جبکہ عمران اپنی دوسری بیوی کو گھمانے لے گیا۔ وہ بے حد خوش تھا لیکن ایک دیمک کی طرح شکیلہ کو درد کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائی، درد اور بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن شکیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، شاید آج وہ درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سر کا درد انتہا شدید تھا اور سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ سب اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ شکیلہ برداشت نہیں کر پائی۔
वो عمران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن عمران اپنی دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ شکیلہ زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ نہ جانے اس نے کتنی آوازیں دی تھی اور آخرکار وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ہوئی تو ساس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ عمران نے آواز دی، امی شکیلہ سے کہیے کہ ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے، آج کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن شکیلہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخرکار ساس کمرے میں گئی اور دیکھا کہ شکیلہ اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب دیکھا تو اس کی لاش کو چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ اس کے آنسو اب بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ اچانک یہ کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے شکیلہ کا جنازہ اٹھایا، لیکن کوئی آنکھ نہیں روئی تھی۔ ایک دن جب اس کے کمرے کی صفائی کرتے وقت عمران کی دوسری بیوی نے دیکھا کہ کچھ رپورٹس اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شکیلہ کو برین ٹیومر تھا، نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ اس کی ایک ڈائری بھی تھی جس میں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے یہ تھے، عمران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، وہ کبھی میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی اور عمران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا۔ میں بہت خوش ہوں کہ عمران کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ مجھ سے دور کیوں رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بھی بار میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں عمران کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے اور میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا ہے۔ عمران کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ اگر مجھے گھر سے نکالا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ عمران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اسے برگر لا کر دیتا ہے، اور جب میں نے کہا کہ مجھے بھی لا دو تو کہتا ہے تم برتن دھو، دماغ نہ خراب کیا کرو، بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش عمران کی باہوں میں مر سکتی، کاش وہ میرا درد سمجھتا اور مجھے سینے سے لگاتا تو میں سکون سے مر جاتی۔ عمران اگر آپ کبھی میری ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید میری قسمت میں خوشیاں لکھی ہی نہیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو مانگا تھا، کنجوس، مجھے لا کر دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی۔ جب آپ کی اولاد ہو جائے تو میری قبر پر ضرور آنا، صرف ایک بار۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ عمران دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن اس کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ شکیلہ خاموشی سے مر گئی۔ عمران نے جب ڈائری پڑھی تو بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ بیچاری نہ جانے کتنی بار روئی تھی۔ عمران اس کی قبر کے پاس قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگنا یا کچھ بھی کرنا وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی؟ نہ جانے کتنی ہی شکیلہ آج بھی ہیں جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پر جی رہی ہیں۔ وہ درد سہتی ہیں لیکن نہیں کہتی۔ اے بے قدرو، اپنی ہم سفر کو محبت سے دیکھا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد اور دکھ بھول جاتی ہے اس سے پہلے کہ کوئی شکیلہ دنیا سے چلی جائے، اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہوگی۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن محشر میں سب کچھ پوچھا جائے گا۔ دوستو، آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، شاید یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔